نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو عقل دی۔ اس عقل کی وجہ سے انسان نے اس زمین میں بہت سی چیزوں کو ایکسپلور کیا اور دنیا میں زندگی گزارنے کے اس نے بہت سے طریقے سیکھے۔ اس زندگی میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں، بہت سی ہماری ضروریات ہیں، اور ان کو ہم پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزماتے ہیں اور ان میں جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں ان کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ہماری ضرورت ہے کھانا پینا، تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی ورائٹی ہے اور کتنے طریقے ہیں۔ اور اب دنیا میں چونکہ دنیا سمٹ گئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے بھی بہت کچھ سیکھا، مشرق نے مغرب سے، مغرب نے مشرق سے۔ جس ملک میں بھی جائیں ہر طرح کے کھانے اویلیبل ہیں۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں، اسی طرح ہاؤسنگ کے معاملے میں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانوں نے اپنی عقل استعمال کر کے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے، ترقی کرتے کرتے اپنی صرف ضروریات نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو بھی پورا کرنے کے بہت سے طریقے نکال لیے ہیں۔ اسی طرح انسان کا لباس ہے، انسان کے باقی زندگی کے کام کاج ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو صرف جسم نہیں دیا اور صرف جسم کی ضروریات نہیں دی کہ جس میں انسان عقل استعمال کرے۔ انسان کو اللہ نے روح بھی دی ہے اور اس کی اپنی ضروریات ہیں اور اس کے اپنے تقاضے ہیں، لیکن روح کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو صرف عقل کے حوالے نہیں کیا کہ وہ اپنی عقل سے سوچے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے، ہم کہیں بھی کسی آئی لینڈ پہ جا کے نہیں رہ سکتے، ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ان انسانوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، ان کو ہم کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں کیسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ ہماری ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ہماری روح کی ضروریات، ہماری انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضروریات، اور اسی طرح دیگر کچھ اور ضروریات بھی ایسی ہیں کہ جن کو انسان صرف اپنی عقل کی بنا پہ پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، ان پر کتابیں بھیجی، رسولوں نے انسانوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، اچھے برے کا فرق بتایا، عقل کی رہنمائی کی اور انسانوں کو خوشگوار زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا۔ تو الحمدللہ، تو جو عادتیں انسان ڈال لیتا نا اپنے اندر، کسی نہ کسی کام کی مصروفیت رکھنے کی، ٹھیک ہے اگر آپ کے اس وقت بچوں کی وجہ سے بہت مصروفیت ہے، آپ ریگولر 4 دن کا کورس جوائن نہیں کر سکتے، فل ٹائم نہیں کر سکتے، آپ ہفتے میں 1 دن کر لیں، آپ باقاعدہ طالب علم بنیں، آپ پڑھیں، سبق یاد کریں، ٹیسٹ کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس پڑھنے میں اور صرف ایک لسنر کے طور پہ سن کے اٹھ کے بلا دینے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب آپ باقاعدہ طالب علم بنتے ہیں، اور طالب علم کے تو اجر ہی بہت بڑا ہے کہ جو شخص علم کے راستے پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا۔ تو چاہے ہفتہ وار کلاس لیں، چاہے ڈیلی لیں، چاہے صبح کی لیں، چاہے شام کی لیں، چاہے رات کی لیں، چاہے آن لائن لیں، یعنی کوئی طریقہ اپنے لیے ضرور سوچیں۔ یا پھر اگر آپ نے سب کچھ کر لیا اور آپ ون ویک وہ کرتے ہیں اور پھر بھی ٹائم ہے تو خدمت خلق، سوشل ورک کا کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں، غریب لوگوں سے جا کے ملیں، کچی بستیوں میں جائیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو پڑھائیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات پوری کریں۔ یعنی آپ کے آس پاس بہت سے لوگوں کی آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ تو جو کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے وہ احسان واپس اس پہ لوٹ کے آتا ہے، یعنی واپس آپ کی طرف ہی آئے گا، دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گا، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی،
آپ کے غم دور ہو جائیں گے، اور آخرت میں تو فائدہ دے گا ہی دے گا بندے کو۔ مسلمان کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اور قبر کی تنہائی تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا، اس وقت صرف عمل ساتھ جاتے ہیں، تو نماز اس کے سرانے کی طرف آ جاتی ہے، صدقہ خیرات اس کے، وہ زکوٰۃ دائیں طرف آ جاتی ہے، روزہ بائیں طرف، اور صدقہ خیرات اور دیگر نیکیاں پاؤں کی طرف۔ لہٰذا کوئی بھی عذاب کسی طرف سے بھی آنے کا رستہ نہیں رہتا، اور وہ یہ چیزیں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ لیکن اگر ان میں ہی کمی ہو اور وہی ناقص ہو، پروٹیکشن والی ویک ہو، تو پھر کون بچانے آئے گا؟ وہاں تو رونا دھونا بھی کام نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے مزے سے اپنے بستروں میں سوئے ہیں، اور قبر کا عذاب سہنے والا اندھیری کوٹھڑی میں اکیلے مصیبت میں پڑا ہوا ہے، جس کا کوئی فریادی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہماری زندگی ہے، کیوں نہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارا اس دنیا میں بھی جئیں تو اطمینان کے ساتھ جئیں، اور آگے بھی اطمینان کے ساتھ رہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز کا آپ خیال رکھیں کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پر غمگین نہ رہا کریں، ریگریٹس نہ کیا کریں بہت، بس توبہ کر لیا کریں۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، لہٰذا اس سے ہم اچھا حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لہٰذا جتنی بھی غلطیاں ہیں، جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے، ان سب پر ہم توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، لیکن غم نہ کریں، کیونکہ بعضوں کا شیطان انسان کو غمگین رکھتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان اسی طرح الجھتا رہے اپنے غموں میں اور کچھ نہ کرے، تو آپ نے اس کے پھندے میں نہیں آنا۔ اس نے کہنا کہ میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، مجھے اپنے رب سے اچھی امید ہے۔ اور حدیث میں ہمیں کیا تسلی دی گئی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، جیسا وہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اسی طرح مستقبل کا ہم غم فکر بھی نہ کیا کریں۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں جس رب نے اب تک پالا ہے، اب تک سنبھالا ہے، آگے بھی وہی رب ہے۔ جس چیز کے بارے میں بھی فکر آنے لگتی ہے تو میں اپنے مائنڈ کے اندر اس چیز کو ایسے ریپ کرتی ہوں، اور پھر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ آپ کے حوالے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ریپ کیا اور باسکٹ میں ڈالا اور دریا کی نظر کیا اور کہا یہ آپ کے حوالے۔ ایسے ہی امیجنیشن میں جو چیز بچوں کے بارے میں فکر ہے تو ان کو بھی اسی طرح ریپ کر کے اللہ کے حوالے کر دیا کریں کہ اللہ آپ نے ان کی، میں باقاعدہ بولتی ہوں یہ لفظ، اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی جیسے حفاظت کی تھی ایسے ہی میرے بچے کی آپ حفاظت کریں۔ یوسف علیہ السلام کا جو ماحول تھا سارا، وہ کیسا تھا؟ مصر میں کسی اسلامی ماحول میں تھے، کسی اسلامی اسکول میں جا رہے تھے، یا کسی اسلامی درسگاہ میں تھے، یا کسی مسجد میں بیٹھے رہتے تھے؟ وہاں تو مسجد نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ہر طرف برائی کے مواقع تھے۔ کس نے حفاظت کی؟ اللہ نے حفاظت کی۔ تو آپ کہا کریں، ہر وقت بچوں کے لیے پریشان نہ رہا کریں، آپ کہا کریں کہ اللہ میں نے ان کو تیرے حوالے کیا، آپ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، آپ میرے بچے کے ایمان اور دین کی بھی حفاظت کریں، اور اللہ کرے گا۔ تو جس چیز کے بارے میں آپ فکر کرتے ہیں نا، اس کے لیے اپنی تدبیر ضرور کریں، کوشش کریں، محنت کریں، لیکن ہر چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کا جب اذن ہوتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو اس طرح اپنے بوجھوں سے آزاد ہوں، تاکہ آپ شرح صدر کے ساتھ حال میں اس وقت جو کام کر رہے ہیں اس پہ فوکس کریں۔ مثلا میں اگر اس وقت پڑھا رہی ہوں، کچھ سکھا رہی ہوں، اور میں غم لگا کے بیٹھی بھی ہوں کسی اور چیز کا، تو میں کوالٹی نہیں دے سکتی۔ آپ اگر یہاں بیٹھے ہوئے اور سوچ رہے ہیں کوئی گھر میں مسئلے کا، تو آپ کا آدھا دل ادھر ہے آدھا ادھر ہے، آپ ڈیوائیڈڈ ہیں، آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، ریلیکس ہو جائیں، سکون سے بیٹھیں، اطمینان سے سنیں، کچھ اپنے لیے کچھ پک کریں، یاد رکھیں، ساتھ لے کے جائیں، اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ یہاں آنے کا کچھ فائدہ ہو آپ کو۔ تو اپنے سارے خیالات کو کیا کرنا ہے؟ اکٹھا کر کے اس نقطے پہ فوکس کرنا ہے جو آپ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو دلوں کو بڑا اطمینان دیتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر موقع کا ہمیں ذکر سکھا دیا گیا. آپ سیڑھی چڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہیں، آپ اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ کہیں، آپ کہیں انٹر ہو رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، آپ کہیں سے نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ لیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو دعا پڑھ لیں، آپ گھر میں داخل ہوئے تو پڑھ لیں، آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانے لگے تو آپ پڑھ لیں، آپ کھانا کھا چکے ہیں تو دعا پڑھ لیں، آپ سونے لگے ہیں تو دعا پڑھ لیں، کوئی آ گیا ہے تو سلام دعا میں دعائیں ہیں. یعنی کون کون سی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں رہنمائی نہیں دی اور ہمیں دعائیں نہیں سکھائی. ہمیں پتہ نہ ہو تو وہ الگ بات ہے. لہٰذا کثرت سے اللہ کا ذکر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور بندیوں کی صفت یہ بیان کرتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. اور اس کے علاوہ فارغ اوقات میں ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، لانڈری کر رہے ہیں، کلیننگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یہ بھی آتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ایمان والے جو ہیں، ان کے ذکر، اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں. اگر ذکر، کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر بھی کرتے ہوئے چین نہیں آ رہا، پھر اپنے ایمان پہ کام کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تو یہی صفت بیان کی کہ ان کو اللہ کے ذکر سے چین آ جاتا ہے، ان پہ یہ دوائی کام کر جاتی ہے. اور اگر آپ پر یہ دوائی کام نہیں کر رہی تو پھر دوائی کا قصور نہیں ہے، کچھ مشکل آپ کے اندر ہے. کیونکہ ذکر تیر بہدف نسخہ ہے. تیر بہدف کا مطلب ہوتا ہے نشانے پہ جا کے لگتا ہے. جس قسم کی آپ کو تکلیف ہو اس کا علاج ہے. پھر اسی طرح اپنی روز مرہ کی گفتگو میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر شروع کر دیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر ادا کریں. مثلاً آپ واش روم میں جاتے ہیں، ٹیپ کھولتے ہیں، گرم پانی آتا ہے، صرف ہاتھ دھو کے وضو کر کے نہا کے باہر نہ نکلیں، بلکہ کیا کریں، دل ہی دل میں، ادھر اللہ کا ذکر تو نہیں ہم نے کرنا ہوتا واش روم میں کھڑے ہو کر، دل ہی دل میں کریں شکر ہے، شکر، لفظ شکر منہ سے نکالتے جائیں. شکر کا لفظ بولنا تو واش روم میں منع نہیں، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے. اسی طرح کوئی بھی اور چیز جو آپ کے گھر میں اللہ نے آپ کو سہولت دی ہوئی ہے، مثلا سردی ہے اور اللہ نے آپ کو ہیٹر جیسی نعمت دی ہوئی ہے، آن کرتے ہوئے آف کرتے ہوئے شکر ادا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت دے رکھی ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس پورا لباس بھی نہیں ہے، ان کے پاس آپ جیسی رضائی بھی نہیں ہے، ان کے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، جرابیں بھی نہیں ہیں، پورا کھانا بھی نہیں ہے. ہمیں تو سردی لگتی ہے، کہتے ہیں چائے کا کپ پی لو سردی ختم ہو جائے گی، یہ فلاں حلوہ کھا لو، فلاں کتنی کتنی سوغاتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں سردیوں کی، اپنی سردی کو دور کرنے کے لیے. کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. یعنی صرف کھانے کی حد تک تھوڑی رہتے ہیں ہم سب کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ بچا کے کر کے ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا بنا لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، پھر بھی ہم روتے ہیں کیونکہ ہم شکر ادا نہیں کرتے. آپ چل سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ کو کوئی اچھی سی خوشبو آتی ہے، شکر، اللہ تیرا شکر. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھیں. اور لوگوں سے بھی بات کریں تو نعمتوں کا ذکر کریں، مسائل کا نہ ہر وقت کریں. مشکل پتہ کیا ہے، ہم صرف مسئلے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ مسئلہ پیش آ گیا، وہ مسئلہ پیش آ گیا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. شوہر گھر آئے گا تو مسائل کی پٹاری کھل جائے گی، بچوں سے ملاقات ہوگی تو مسائل ہیں فلا. کیوں ہر وقت مسائل کی باتیں کریں؟ مسائل جس وقت یاد آئے نا، دیر اینڈ دین دل ہی دل میں اللہ کو پکار لیا کریں، اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ تو ہے، بس آپ حل کر دیں، سارے خزانے تیرے ہاتھ میں، آپ نہیں کرنا ہے. اور واقعی ہم نے خود تو کرنا نہیں ہوتا، کوشش ضرور کریں، لیکن بندوں کے پاس حل کوئی نہیں ہے. بندے آپ کی طرح یا آپ سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں. جن بندوں پہ ہم ریلائے کر رہے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ہم سے بھی کمزور ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال دی ہے
والذین اتخذوا من دونی اولیاء مثلهم کمثل العنکبوت اتخذت بیتا فإن اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ کے سوا جنہوں نے اور سہارے بنا رکھے ہیں، اولیاء بنا رکھے ہیں، مددگار سمجھ رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو ایک گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر کہیں مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے اور آپ ذرا سلپ ہونے لگے، پکڑے ذرا جالے کو، سہارا دے گا آپ کو؟ نہیں، کمزور ہے وہ جالا. کمزوروں کا سہارا چھوڑ کر سب سے طاقتور کا سہارا پکڑیں. اللہ اللہ پر توکل کریں، اللہ کا سہارا لیں، اللہ سے مدد مانگیں، اس پر یقین رکھیں. ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. بیدہ الملک، ساری بادشاہت، ساری ملکیت اسی کی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں نا، ان کی کسی وقت لسٹ بنا لیں. مجھے یہ بھی فکر ہے، مجھے یہ بھی فکر ہے، یعنی کیا 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 پریشان کرتا، کیا کیا غمگین کرتا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہیں، لسٹ بنائیں. کیا بادر کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کا حل کیا ہے.